میں ریفیوجی ہوں، جو میں نے اپنے ماں باپ سے سنا، جو دیکھا، سارا تو نہیں، ایک آدھ واقعہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. شاید کچھ لوگوں کو یہ بات ایک دن پچھلے دنوں ایک دوست نے یہ کہا بھی تھا یہاں کہ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں. میں نے کہا یار ہم تو امیر کا شعر ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ صحیح گھر میرے اشعار میں مانی نہ صحیح. میرا کام ہے بات کرنا اور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں اس مقصد کے لیے اس اسمبلی میں آیا ہوں. ایکچولی یہی ہمارا مقصد ہے. جناب اسپیکر، میں اسکول کے زمانے کی بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر پھر آپشن آرڈر کریں، اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ مہربانی کریں. میں اسکول کے زمانے میں 7ویں یا 8ویں کلاس میں تھا. میرے ایک کزن سلامت علی جموں رہتے تھے، وہ پاکستان آئے تو ہم حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سلامت علی تم پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہنے لگا مجھ سے بڑے تھے، کہنے لگے یار اسحاق میں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میرے قبیلے میں ایک بندہ پتہ نہیں گرداور تھا یا تحصیلدار تھا، وہ پاکستان کی بارڈر پہ کسی زمیندار کی زمین کی نشاندہی کے لیے آیا. تو جب وہ نشاندہی کر رہا تھا تو پاکستان رینجر بھی وہاں کھڑی تھی اور بی ایس ایف بھی وہاں کھڑی تھی. تو تحصیلدار یا گردور جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پاکستان میں پاؤں رکھ سکتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ کہتے ہیں میں نے وہاں پاؤں رکھا، اس کے بعد وہاں سے مٹی اٹھا کے میں نے اپنی ماچس خالی کی اور اس ماچس میں مٹی بھر لی، اور میں نے پاکستان رینجر سے کہا کہ کچھ سکے ہیں آپ کے پاس پاکستان کی کرنسی کے؟ تو 1-2 سکہ انہوں نے دیا. وہ کہتے ہیں جموں جا کے اس نے ساری فیملی کو اکٹھا کیا اور وہ مٹی ساری فیملی نے ایک ایک شخص نے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھی. اسپیکر اصل میں وہ اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی فیملی کی کچھ خواتین بھی بیچاری اغوا ہوئی تھی. اتنے لوگ شہید ہوئے تھے جن کو میرے ایک جاننے والے ہیں. جناب اسپیکر ایمانداری کی بات ہے، گڑی گوندل ان کا گاؤں ہے. ان کی ماں پاکستان بننے کے بعد 40 سال تک زندہ رہی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری ماں نے کبھی باہر کا دروازہ بند ہی نہیں کیا، اور ہمیشہ سخت سردی میں برآمدے میں سوتی تھی. تو میں نے ماں کا ترلا کیا، میں نے کہا ماں جی سردی بڑی ہے، آپ اندر سو جایا کریں. تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا قافلے سے بچھڑ گیا تھا. مجھے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اگر اس نے میرا گھر تلاش کر لیا تو کہیں اس کو دروازہ بند نہ ملے. میں دروازہ کھلا رکھ کے سوتی. کہنے لگا ماں کے مرنے کے بعد ہم نے کبھی باہر کا گیٹ بند کیا، اس سے پہلے ہم نے کبھی باہر کا گیٹ ہی بند نہیں کیا. یہاں اسپیکر اتنی دردناک کہانیاں ہیں. بہرحال ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے میرے خود مشاہدے میں کسی کی ایسی سنی سنائی بات بھی نہیں کرتا کہ جس بات کا بعد میں کوئی. لیکن جناب اسپیکر ہم قانون کی بات اس سے کرتے ہیں، ہم قانون اور ضابطے اور اخلاق کی بات اس قوم سے کرتے ہیں، اس حکومت سے کرتے ہیں. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ایک اخبار ہے ہندوستان کا، اس کا ایک اداریہ تھا کہ ایک جج، سیشن جج تھے برتری پرساد، ضلع بھی لکھا ہوا اس نے، دوار ضلع ہے اس کے، وہ اس میں سیشن جج تھے لیکن تھے نچلی ذات کے ہندو. وہ کہتے ہیں جب اس کا وہاں سے تبادلہ ہوا تو جو نیا سیشن جج آیا وہ برہمن تھا. تو اس نے آتے ہی کہا کہ کارپوریشن والوں کو کہا کہ ٹینکر میں پانی لاؤ، اس کا ریٹائرنگ روم اور اس عدالت کو گنگا کے پانی سے دھو. یہ جگہ جو ہندو کہتے تھے، ہمارے بزرگ بھی سناتے ہیں کہ جب مسلمان کا سایہ پڑتا تھا کسی چیز پر کہتے ہیں برشٹ ہو گئی ہے، کہ یہ پلید ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے. تو کہنے لگے کہ پانی سے، گنگا کے پانی سے اس کو دھوئیں تو پھر میں عدالت میں جاؤں گا. آپ ان لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی بات کریں گے، وہ کسی کی سنیں گے، اقوام متحدہ کی نہیں سنتے. تو ہم پھر بھی بہرحال پتہ نہیں کون سا بھیانک وشے ہے جس کا ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.